فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر چونکہ کرسمس عیسائیوں کا ایک خاص دن آتا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں جو مسلمانوں کے اندر مشہور ہیں، حالانکہ وہ درست نہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں اور مسلمان اس کو بالکل معمولی اور ہلکا سمجھ کر اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں گنجائش ہے کہ ہم وہ یہ سارے کام کرسمس کے موقع پر کر سکتے ہیں۔ وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات اصولی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے، جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی عمومی ترغیب ہمیں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ جن کافروں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، جیسے ہمارے ملک میں بہت سے رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی ترغیب ہمارا دین ہمیں خود دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی کفار اور غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مواسات کرنا، مدارات کرنا، یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بیمار ہیں تو آپ کوشش کر کے ان کا دوا وغیرہ کا انتظام کریں، کسی پریشانی میں ہیں تو ہم ان کی مدد کریں، ہمارے محلے دار ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کام آئیں۔ تو یہ سب چیزیں اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ان کے گھر کھانا بھجوا دیں، اور وہ بھوکے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہم نے عام دنوں میں کرنا ہے، پورا سال کرنا ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کی اجازت ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہے، مثلاً کہ معاملات کی حد تک کفار کے ساتھ رہنا، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے لین دین کیا ہے، یہودیوں سے لین دین کیا ہے، ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ تعلق اور معاملات جو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ ان کو اسلامی زبان کے اندر جو ہے موالات کہتے ہیں، عبادات کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں کافروں سے ہمدردی کا تعلق رکھنا تو جائز ہے، لیکن کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی یہ تو ہمارے دینی اعتبار سے دشمن ہیں، تو ان سے دوستانہ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب دوستی کیا ہے یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے، دوستانہ تعلق رکھنے کے لیے ان کو ہدیہ دینا، ان کی شادیوں میں جانا، ان کو اپنی شادیوں میں بلوانا وغیرہ وغیرہ، یہ دوستانہ تعلق ہے جو آدمی کسی کے ساتھ بھی فرینڈشپ ریلیشنز جو ہیں وہ رکھتا ہے۔ اب اس کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا۔ اسی طرح عبادات کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو مذہبی رسومات ہیں ان کی جدا ہیں، ہماری جدا ہیں، ہم ان کی کسی بھی مذہبی رسم کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو اصولی باتیں یہ میں نے جو عرض کی ہیں، اب انہی کی روشنی میں اگلی بات سمجھیں کہ ابھی کرسمس جو ہے 25 دسمبر کو آنے والا دن ہے۔ اب ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ کرسمس ہے کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس کی مبارکباد دینا، اس میں کیک ویک آتے ہیں اس کا کھانا یا قبول کرنا، یا عیسائیوں کو وش کرنا اس موقع پر، اس سارے کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، اور اس میں کیا ایک مسلمان کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسمس ہے کیا ہے۔ کرسمس اصل میں کرائسٹ اور ماس، ان دو لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے۔ کرائسٹ کا معنی ہے مسیح علیہ السلام، اور ماس کا معنی ہے جمع ہونا، اجتماع کرنا۔ تو یہ کرائسٹ اور ماس کو ملا کر کرسمس کا لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جمع ہونا، خوش ہونا اور اس موقع پر جو بھی خوشی کا سامان پیدا کرنا۔ اب یہ کرسمس کے لیے 25 دسمبر کا جو دن ہے یہ کیسے مقرر ہوا؟ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہیں بھی صحیح طور پر کوئی روایت نہیں ملتی، نہ تو ہمارے قرآن و حدیث میں ہے، خود عیسائیوں کی بائبل بھی اس کے بارے میں خاموش ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ملتی ہے لوقا کی انجیل میں وہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو جو بکریاں چرانے والے تھے وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر کھلے میدان میں جمع تھے، وہ ایسا موسم تھا، وہ آسمان کو دیکھ رہے تھے، تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس میں خود عیسائی بھی اس معاملے میں پریشان ہیں کہ 25 دسمبر اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں، اور فلسطین کا علاقہ دسمبر کے دنوں میں ایک تو انتہائی سردی اور دوسرا یہ بارشوں کے دن ہوتے ہیں 25 دسمبر کے آگے پیچھے میں وہاں پر، تو اب جہاں بارشوں کے دن ہوں، سخت سردی ہو، تو وہاں رات کو کون بھیڑیا ہے، اپنے بھیڑ چرانے والا ہے جو اپنی بھیڑوں کو لے کر وہاں پر آئے گا، اپنی بکریوں کو لے کر وہاں پر آئے گا؟ تو اس لیے یہ بات خود انجیل سے بھی اگر غور سے دیکھیں تو 25 دسمبر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں صحیح تاریخ آج تک کہیں بھی معلوم نہیں ہو سکی، اللہ نے چھپایا، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ دوسری بات، پھر 25 کیسے مکمل ہوئی ہے، تاریخ کیسے مقرر ہوئی؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ عیسائیوں کے ایک بڑے پادری تھے، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں۔ وہ نجومی بھی تھا اور اب آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، تو اس نے 5ویں 6 صدی عیسوی کے اندر اس سارے معاملے پر غور و فکر کیا۔ پھر اس نے کہا جو فیصلہ میرا ہوگا بس وہ سب کو ماننا ہوگا، اس پر متفق ہو جائیں۔ اس نے دیکھا کہ 25 دسمبر گزشتہ قوموں میں بھی کچھ متبرک سمجھا جاتا تھا، مقدس سمجھا جاتا تھا، تو اس نے غور و فکر کر یہ طے کر دیا کہ بس 25 دسمبر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ تو اس کے بعد پھر عیسائیوں میں اس کا رواج پڑ گیا کہ 25 دسمبر کو ہی عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی دن سمجھا جانے لگا، حالانکہ اس سے پہلے یہ دن متعین نہیں تھا، اور اب بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی تعین نہیں ملتی جس کو پختگی کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ بہرحال تو یہ کرسمس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ سارا سلسلہ کیسے چلا؟ کرسمس کا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ایک نوجوان تھا، پہلے زمانے میں چونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی تو لوگ قندیل جلاتے تھے اور اسی طرح چراغ وغیرہ جلاتے تھے روشنی کے لیے، تو ایک نوجوان نے ایک موم بتی ایجاد کی، اور یہ تو کافی دیر تک جلا کرتی تھی، ذرا بڑے سائز کی بنائی۔ تو اس نے سوچا کہ میرا کاروبار کس طرح وسیع ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ موم بتیاں جو ہیں وہ استعمال کریں۔ تو ایک پادری سے اس کی گفتگو ہوئی، تو پادری بڑا چالاک تھا، اس نے کہا دیکھو جس چیز کو مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے وہ زیادہ پھیل جاتی ہے، تو آپ کی ان موم بتیوں کو میں کوشش کر کے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے کام چل جائے گا۔ اب اس نے یہ کیا کہ اتوار کو جو لوگ آتے تھے عبادت کرنے گرجا میں، ان سے کہا کہ آج رات جو ہے میں تمہیں ایسی عبادت کرواؤں گا کہ جس میں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، مانگنے سے پہلے ہی اللہ قبول کر لیں گے۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ وہ کیسی عبادت ہے، کہ اس کے لیے تمہیں موم بتیاں لانی ہوں گی۔ پھر رات کو وہ لوگ آئے اور یہ 25 دسمبر کا جو ہے وہ دن تھا، اور یہ 336 عیسوی جو ہے اس زمانے کی بات ہے۔ تو 336 عیسوی کا 25 دسمبر یہ پہلی کرسمس منائی گئی گرجے گھر کے اندر۔ لوگ جمع ہوئے، موم بتیاں جلائی گئیں، کہا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب تصور میں کچھ عبادات کی گئیں، دعائیں مانگی گئیں، اور اس کے بعد کہا چلو بھئی اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب ایسے ہی ہوا کرے گا۔ اب آئندہ جو بھی چرچ آنے لگا وہ موم بتیاں لے کر آنے لگا۔ یوں عیسائیت میں یہ بات پھیلتی ایسی پھیلی کہ اس موم بتی والے کا کاروبار بھی بہت بڑھ گیا، اور یوں یہ موم بتیاں ایک مذہبی شعار عیسائیوں کا بن گیا عبادت کے طور پر۔ تو یہ دنیا کی پہلی کرسمس تھی جو کسی زمانے میں منائی گئی۔ اس کے بعد یہ رواج چلا ہے، یہ چونکہ روم کے اندر زیادہ شروع ہوا تھا، اور جرمنی جو ہے یہ اس زمانے میں روم کے تحت ایک چھوٹی سی ریاست تھی، پھر وہاں پر بھی اس کا رواج چلا۔
اور جرمنی کے اندر بہت زیادہ اس کو ترویج دی گئی کرسمس کے معاملے کو۔ تو کرسمس ٹری جو ہے اس کی ابتدا بھی اسی طرح ہی ہوئی تھی۔ تو کرسمس میں ایک تو یہ موم بتیوں کا استعمال، دوسرا ایک کرسمس ٹری ہے، وہ ایک درخت ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک تصور یہ قائم کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے کوئی ڈرامہ بناتے ہیں، اس میں حضرت مریم کا کردار لایا گیا، اس میں وہ درخت لایا گیا جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتی تھیں، اور تنہائی میں وہ درخت ان کا جو ہے وہ ساتھی بن گیا تھا، تو اس کو کرسمس ٹری جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ اب ہوا یہ کہ جرمنی کے اندر سب سے پہلے یہ درخت بنایا گیا، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اس درخت کو بس ایک تصوراتی طور پر بنا لیا گیا، اور کہ جی یہ وہ درخت ہے جو حضرت مریم کا ساتھی بنتا تھا۔ اس کے اوپر پھر کچھ گفٹ وغیرہ ٹانگ دیے گئے بچوں کے لیے، بچے خوش ہوتے، وہ درخت دیکھتے، اپنے اپنے گفٹ اس کے اوپر توڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یوں یہ سلسلہ چلا، اور یہ 1847 عیسوی میں جو یہ سلسلہ چلا جرمنی کے اندر یہاں تک۔ پھر یہ ہوا کہ ملکہ وکٹوریہ جو انگلینڈ کی جو ملکہ سمجھی جاتی تھی، اور یہ پورا علاقہ یورپ کا اس کے زیر سلطنت تھا، تو وہ جرمنی گئی اپنے خاندان والوں کے ساتھ، تو وہیں پر کرسمس کا دن بھی آ گیا۔ جب اس نے وہاں کرسمس منائی تو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ اس طرح درخت بنایا گیا، اور اس کو شبیہ دی گئی حضرت مریم علیہ السلام کے درخت کے ساتھ، اور اس پر بچوں کے لیے گفٹ لٹکائے گئے، تو بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ پھر جرمنی سے یہ درخت والی رسم منتقل ہو گئی انگلستان کے اندر، تو اگلے سال جو ہے وہ 1848 عیسوی میں پورے یورپ کے اندر اس ملکہ نے اپنے محل کے باہر ایک تو بہت بڑا درخت بنوایا کرسمس ٹری کے نام سے، اور دوسرا پھر یہ رسم پورے علاقے میں اتنی عام ہو گئی، اور ظاہر ہے جب بادشاہ لوگ کسی چیز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ چیز بہت جلدی رواج پکڑ جاتی ہے۔ پھر اتنا رواج پکڑا اس نے کہ برطانیہ کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ کرسمس ٹری اب بھی گزشتہ زمانوں کے اندر بنائے جاتے ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پر لگائے جاتے ہیں۔ اس کی جو تاریخ میں بات ملتی ہے وہ یہ کہ برطانیہ کا ایک پادری تھا، وہ جرمنی میں گیا اور لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا عیسائیت کی۔ تو اپنے درس کے دوران اس نے ایک درخت دیکھا، سامنے درخت لگے ہوئے تھے، تو اس نے کہا یہ فلاں درخت یہ مقدس نہیں ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ جب اس کو کاٹ کر گرایا گیا تو اللہ کی شان ایک صنوبر کا درخت تھا نیچے، یہ درخت اس کے اوپر گرا، لیکن وہ چھوٹا درخت تھا وہ نہیں گرا، اس کو نقصان نہیں ہوا۔ تو اس نے موقع غنیمت جان کر کہا کہ دیکھو یہ مقدس درخت ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا درخت ہے، اور ان کی والدہ کا اس کے ساتھ تعلق رہا، جس کی وجہ سے معجزانہ طور پر اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اس کو پھر مقدس سمجھا جانے لگا، اسی کو پھر کرسمس ٹری کے نام سے جو ہے وہ عام کیا گیا، اور وہ صنوبر کا درخت ہے جس کا نقشہ یہ لوگ بنا لیتے ہیں، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور کردار آتا ہے، وہ آتا ہے سانتا کلاز کا۔ اس کو یعنی کرسمس بابا بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھا سا آدمی ہوتا ہے، اس نے وائٹ اور ریڈ کلر کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو بچوں کے اعتبار سے بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، یہ بچوں کے لیے گفٹ لاتا ہے، تحفے لاتا ہے۔ تو عیسائی لوگ اپنے بچوں کو سانتا کلاز کا مفہوم سمجھانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ تمہارے لیے گفٹ لاتا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح علیہ السلام کی طرف سے وہ آتا ہے، تو بچوں کا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرسمس والے دن بچوں کے لیے گفٹ ادھر ادھر چھپا دیتے ہیں، اور بچوں میں مشہور یہ کروا دیتے ہیں کہ یہ سانتا کلاز جو ہے وہ تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اپنے مذہب پر اس اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری بات پھر اس کے اندر ایک چلتی ہے اب ہمارے اعتبار سے، وہ یہ کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس دن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں، اب وہ لوگ کرسمس کے موقع پر ہمیں کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، کبھی ہمیں کھانے کی دعوت بھی دے دیں گے، کیک بھیج دیں گے، اور کچھ کھانے کے لیے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یا ہم سے وہ توقع رکھیں گے کہ ہم تمہاری عیدوں پر تمہیں اتنی چیزیں بھیجتے ہیں، کیک دینے آتے ہیں، چیزیں دینے آتے ہیں، تو تم بھی ہمیں دو، یا ہم تمہاری عید کے موقع پر تمہارے گھر آتے ہیں کھانے کے لیے، اب تم بھی ہمارے گھر کھانے کے لیے آؤ۔ اب یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے شروع میں عرض کیے کہ کافروں سے دوستانہ تعلق،
اور مذہبی ان کے اس میں شریک ہونا، اسلام ہمیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے کسی مذہبی معاملے میں ہم لوگ شریک ہو سکیں۔ اب چونکہ یہ کرسمس ان کا ایک مذہبی معاملہ ہے، اب اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری کرسمس ایک لفظ ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، لہٰذا جس نے میری کرسمس کہہ دیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال اس کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور نہ اس کا یہ معنی ہے۔ ہاں اتنا معنی اس کا ضرور بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش کی طرف یہ اشارہ ضرور کرتا ہے، لیکن ان کا اللہ کا بیٹا ہونے کی طرف اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ تو میری کرسمس یہ کوئی کفریہ بول نہیں ہے، بہرحال اچھا بول بھی نہیں ہے، اس کو استعمال بھی نہ کریں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ عیسائیوں کو اس موقع پر ہم ہیپی کرسمس کہہ سکتے ہیں، کرسمس مبارک ہو کہہ سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، اور اگر ہم ان کو مبارکباد دیں گے یا اس میں کچھ ایسا کریں گے وش وغیرہ ان کو، تو گویا ہم ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کے مذہبی رسومات میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا، اور ہمارے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے دوستانہ تعلق، عبادات والا تعلق وہ ہم ان سے نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو یہودی تھے وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا فرعون کے مظالم سے، اس لیے انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں اور ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح عیسائی اگر کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں مناتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا تعلق تو عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے بھی زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور اس امت کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گزشتہ نبی بھی ہیں اور آنے والے بھی نبی ہیں، کیونکہ آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے۔ اگرچہ وہ نئے نبی تو نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد تو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آنے والے زمانے میں چونکہ نبی تھے وہ پچھلے زمانے کے، تو وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس لیے ہمارا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ جہاد کریں گے، اور پھر مسلمانوں کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر، لیکن چونکہ اسلام شخصیات کی پیدائش کے موقع پر کبھی ہمیں اس قسم کے جشن اور ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بھی اس قسم کی رسومات کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ کہہ دیتے ہیں لو جی عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے نبی کی پیدائش منائیں اور ہم کیوں نہ منائیں۔ بھائی طریقہ دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ مناتے ہیں وہ طریقہ تو ویسے بھی درست نہیں، پھر ان کے نبی کی پیدائش کا دن متعین ہی نہیں ہے تو وہ جو خوشی مناتے ہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کی منا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن اس انداز میں ہم منائیں کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، ان کو وش کریں، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ اچھا ایسا ہوگا کہ اب ہم ان کو کیک جا کر دیں، یہ تو بالکل جائز نہیں کیونکہ دوستانہ تعلق ہے۔ ان کے گھر سے کیک آ گیا، ان کے گھر سے ہمارے لیے جو ہے وہ آ گیا ہے کوئی کھانے کی چیز وغیرہ، تو یہ دیکھیں کہ وہ جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے۔ اگر تو وہ حلال ہے، مثلا چاول ہیں یا کوئی کیک پیسٹری وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ ان سے وصول نہ کریں تاکہ وہ دوستانہ تعلق جو ہے وہ قائم نہ رہے۔ لیکن اگر بعض اوقات تعلق ایسا ہوتا ہے، محلے داری ہے، آفس فیلو ہے، تو وہ نہیں انکار ہو سکتا، تو پھر لے لینے میں گنجائش ہے، کوئی حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اب اس کو کھانا
اجازت تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کھایا نہ جائے، بلکہ اس کو فقراء میں صدقہ کر دیا جائے طریقے کے ساتھ، تاکہ ان کو برا بھی نہ لگے، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب کیوں نہیں کھانا؟ اس لیے کہ اس چیز کا تعلق ایک ایسی رسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسلام جس کی اجازت دیتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک پایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اور اسی تصور کی خوشی میں وہ یہ سب دن مناتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے ان مذہبی رسومات میں نہ تو جانا چاہیے، نہ کچھ بھیجنا چاہیے۔ ان کی طرف سے آ جائے تو قبول نہ کریں تو بہتر ہے، کر بھی لیں تو پھر آگے اس کو تقسیم کر دیں، خود جو ہے وہ نہ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، عیسائیوں کا ملک ہے، اب وہ لوگ تو اس دن چھٹی بھی کرتے ہیں، پھر وہ لوگ گفٹ دیتے ہیں، پورے آفس والوں کو خوشی میں وہ لوگ کچھ دیتے ہیں۔ اب مسلمان بھی وہاں کام کر رہے ہیں، تو آیا ان کے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ وہ چیزیں بطور ہدیہ کے دی جاتی ہیں تو ان کے قبول کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں اس کو دائیں بائیں کر دیا جائے، اور اگر آپ استعمال بھی کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال چونکہ وہ رسم کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی دیکھیے، پورا سال عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے گھر چیزیں بھیجیں، ان سے اچھا معاملہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ وہ لوگ متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہوں۔ لیکن اس دن خاص طور پر چونکہ یہ ان کا مذہبی ایک شعار ہے اور مذہبی ان کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، اس دن ہمیں ان سے اس قسم کے تعلقات، لین دین، کھانا پینا، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ کہیں ان کے مذہب کے معاملات میں ان کے ساتھ ملوث ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔